مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آج یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے ضروری اور ایک اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ کے اندر اور بیچ میں نے بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ جو ماہ رمضان سٹارٹ ہوا اپریل میں اور مئی کے اندر آ رہا ہے، اس نے تمام برجوں کے اوپر بہت ہی برے اور اچھے اثرات ڈالے ہیں۔ برے زیادہ ہیں اثرات، خاص طور پر کاروباری لوگوں کے لیے تو برے زیادہ ہیں، اچھے اثرات کم ہیں۔ تو آپ کا سٹار کے مطابق آپ کی پڑھائی، آپ کا صدقہ، آپ کا نقش، آپ کے اگر جادو ٹونا ہے یا کوئی پرابلم ہے، آپ نے کس طرح اس کی پہچان خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا علاج کیا ہے، گھریلو معاملات کے اندر جو معاملات ہیں ان کا علاج کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو وہ معلومات آپ کو نہیں مل سکے گی اور نہ اچھے سے آپ سمجھ سکیں گے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو مہینہ ہے مئی کا مہینہ، اس میں زیادہ تر لوگوں کے حالات برے ہیں، تو آپ کو بہت غور سے اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر یہ کرنا پڑے گا۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج ثور یعنی ٹورس۔ اس برج کی والوں کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 20 اپریل سے 20 مئی تک، یعنی کہ جو لوگ 20 اپریل سے 20 مئی تک پیدا ہوں گے ان کا برج ثور ہوگا یعنی ٹورس ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے جو ٹاپک کریں گے شیئر وہ ہے کاروبار۔ تو کاروبار کے اندر آ جاتا ہے بزنس، نوکری، بے روزگاری۔ تو بزنس والے جو لوگ ہیں، دکاندار یا جن کا بزنس ہے، ان کے معاملات اس مہینے کے اندر کافی برے رہیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ بزنس کریں، خاص طور پر کسی انجان آدمی کے ساتھ جو ہے آپ لین دین نہ کریں، اور اس کے بعد آپ جو ہے بغیر لکھت پڑھت کے کوئی بھی لین دین نہ کریں۔ آپ کو دھوکہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے ساتھ قرض، جو بندہ آپ سے قرض لے گا وہ آپ کو جلدی واپس نہیں کرے گا، اور جو پرانے اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہوا ہے تو آپ کو آپ کے قرض دار کافی زیادہ تنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے مطابق آپ کے لیے یہ حالات تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بہت احتیاط کے ساتھ اپنا یہ مہینہ گزاریں، اور جو صدقہ اور باقی تفصیل میں نے ویڈیو کے اینڈ میں دی ہے، اگر آپ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بہتری آ سکتی ہے۔ تو دوسری آ جاتے ہیں جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، آپ کے بھی معاملات اتنے زیادہ اچھے نہیں رہیں گے۔ آپ کے معاملات کہاں بگڑ سکتے ہیں؟ آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کی بحث ہو سکتی ہے، آپ کے باسز جو ہیں، باس جو ہوگا وہ آپ سے کوئی الٹی سیدھی بات کر سکتا ہے۔ تو بہتر ہے یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا غصہ آپ کو نقصان دے گا۔ دوسری بات، آپ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھ کر اور دوسرے کو غلط سمجھ کر بھی اپنے آپ کو نقصان دیں گے، اور آپ کو ہر ایک چیز کو بڑی میانہ روی کے ساتھ گزارنا پڑے گا تاکہ آپ کا یہ مہینہ بڑے آرام کے ساتھ گزرے۔ آپ اپنا صدقہ اور پڑھائی جو میں اینڈ میں بتائی ہے وہ لازمی کریں، اس سے آپ کے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تیسرے آ جاتے ہیں وہ میرے بہن بھائی جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ کا رمضان میں نوکری ملنے کے چانسز بہت ہی کم ہیں۔ رمضان تک آپ آرام سے گزارا کریں۔ رمضان کے فوراً بعد آپ اگر نوکری کی تلاش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے لیے سب سے بہترین آپ کا حل ہے کہ جو رمضان کا ٹائم آپ کا گزر ہے اس کے اندر آپ اپنا صدقہ وغیرہ کلیئر کر لیں، تاکہ جیسے ہی رمضان گزرے آپ کو فوری طور پر نوکری، آپ فوری طور پر کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری مل جائے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنا صدقہ اور ہر ایک چیز کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں ان بہن بھائیوں کی طرف جو بے اولاد ہیں۔ تو آنے والے 3 مہینے، یہ رمضان کے بعد آگے والے جو 2 مہینے ہیں اسلامی، یہ حمل کنسیو کرنے کے لیے بہت بہترین مہینے ہیں۔ اگر آپ ان مہینوں کے اندر کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عمل ہوگا، بشرطے کہ آپ کو اندر کوئی بیماری نہ ہو، جیسے میری کسی بہن کو ورم اور سوزش کی پرابلم نہ ہو اور کوئی جادو ٹونے کی پرابلم نہ ہو۔ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ میں جا کر تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا سارا حل مل جائے گا۔ تو اگر میرے بھائیوں کو یہ پرابلم ہے تو تب بھی آپ کو اپنا علاج کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اگنور نہ کریں، اسی پہلے مہینے کے اندر اپنا علاج کروائیں تاکہ اگلے 2 مہینے کے اندر حمل جو ہے وہ ٹھہر سکے، کیونکہ یہ 3 مہینے بہت ہی بہترین ہیں اس معاملے کے اندر آپ کے برج کے لیے۔
تو آپ کو چاہیے کہ اس پہلے دنوں کو اگنور نہ کریں اور اس چیز کے اوپر آپ مکمل دھیان کریں۔ میں ویسے مکمل ایک کورس بنا رہا ہوں، انشاءاللہ کچھ ہی دن کے اندر کورس اپلوڈ ہو جائے گا بے اولاد حضرات کے لیے، تو اس کے اندر مکمل تفصیل ہوگی کیسے آپ نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے حساب سے بھی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں جو لوگ میرے چھوٹے بہن بھائی لو وغیرہ کے چکر میں ہیں، تو بھائی آپ کے معاملات کچھ بہتر رہیں گے، زیادہ برے حالات نہیں ہوں گے۔ تو تیسری اب ہم آ جاتے ہیں شادی کے لوگوں کے، آپ کے سٹار والوں کی شادی کب ہوگی۔ آپ کے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ شادی ہو یا رشتے کی جو رشتہ ہو، تو آپ لوگ آرام سے کیا کریں، آپ بھی آرام سے اپنا صدقہ اور پڑھائی کریں۔ رمضان کے گزرتے ہی اچانک یہ چیز بالکل بدل جائے گی اور آپ کے رشتہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا صدقہ اور جو میں پڑھائی بتا رہا ہوں ویسے آپ کریں، ویڈیو کے اینڈ میں سب کچھ مکمل تفصیل کے ساتھ ہے، تو آپ وہ کریں تاکہ جیسے ہی رمضان گزرے یعنی عید گزرے تو آپ کے جو رشتے کا مسئلہ ہے فوری طور پر حل ہو جائے۔ بہت بہترین ٹائم ہوگا رمضان کے بعد، اگر آپ یہ چیز کر لیتے ہیں تو بہت بہترین ٹائم ہوگا آپ کے رشتے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں میرے بہن بھائی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ازدواجی لائف کے بارے میں۔ تو آپ کی زندگی کے اندر کچھ معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے، کچھ خراب ہوں گے، مگر نارمل سے رہیں گے، اس سے زیادہ برا اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، عید کی وجہ سے آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، پیسوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، اس کا برج سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ویسے آپ کی ازدواجی لائف جو ہے وہ اچھی رہے گی، اتنی بری نہیں رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم جی گھریلو جھگڑے یعنی بہن بھائیوں کی اور والدین کے ساتھ۔ تو آپ کی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ منہ ماری ہو سکتی ہے، یہ تھوڑے سے معاملات بگڑ سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ ٹائم گزاریں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آپ کی وجود کی بیماریوں کی طرف کہ آپ کو اس مہینے کے اندر کون کون سی بیماریاں لگ سکتی ہیں۔ آپ کو سر درد، پٹھوں کے کھچاؤ کی تکلیف، کمر کی تکلیف اور ٹانگوں کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو نزلہ اور کھانسی ہو سکتا ہے۔ آپ اس مہینے میں کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں، اگر آپ پرہیز کریں گے تو یہ معاملات کچھ بہتر رہیں گے۔ اور آپ صبح نہار منہ شہد اور کلونجی استعمال کرنے سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا، تو آپ کو یہ 2-3 چیزیں دیکھنی چاہیے۔ ان 2-3 چیزوں سے آپ کے کافی یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پرانے مسئلے ہیں تب بھی اگر اس مہینے کے اندر آپ شہد اور کلونجی صبح نہار میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ جی، تو جو اب میں بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں اس کو برائے مہربانی بہت غور سے سنیے گا اور بہت غور سے سمجھیے گا، یہ آپ کی پوری لائف کے اوپر جو ہے اثر ڈالے گی۔ اگر آپ یہ چیز نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سٹارز کی ویڈیو دیکھنے کی یا ایسی کوئی ویڈیو دیکھنے کی کہ جس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں، یا یہ پڑھ لیں تو یہ ہوگا، یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا۔ تھوڑی سی یہ بات میں لمبی کروں گا مگر اچھے سے سمجھاؤں گا کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی پر اثر ڈالنے والی بات ہے، تو برائے مہربانی بڑے اچھے سے اس کو سمجھ لیں، اس کے بغیر آپ کی کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو کوئی بھی سٹار کی پڑھائی کرنے سے پہلے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر دیکھیں کہ آپ کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ، نظر بد کا مسئلہ یا کسی طرح کی بندش کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو بڑا آسان اور بہترین عمل بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے نقش کی تصویر لگا دی، اس نقش کی تصویر کو آپ اچھے سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ نقش آپ نے پینسل سے یعنی پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، ہر طرح کی اجازت ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس نقش کو پوائنٹر سے لکھ لینا ہے اور رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے ایک برتن کے اندر، پانی کے اندر۔ صبح آپ نے فجر سے پہلے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پوائنٹر سے لکھے ہوئے جو ہوتے ہیں نقش، ان کی جو سیاہی ہے وہ پانی میں گھل جاتی ہے، تو یہ اس کا کاغذ جو ہے سفید ہو چکا ہوگا، سیاہی جو ہے پانی میں گھل چکی ہوگی۔ برائے مہربانی اپنے کاغذ نکال کر کہیں پھینکنا نہیں، بے حرمتی ہوتی ہے، کسی دیوار میں یا کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس سے آپ نے آٹا گوندھ لینا ہے، آٹا گوندھ کر آپ نے رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس آٹے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینی ہیں۔ اب یہاں پر یاد رکھیے کہ اگر تو آپ عورت ہیں جو یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ مرد ہیں اور یہ سن رہے ہیں
تو آپ نے اپنے گھر کی بڑی عورت یعنی کہ آپ کی والدہ یا آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، ان کے سر سے وارنا ہے۔ اگر دونوں موجود ہیں الحمدللہ، والدہ بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، تو دونوں کے سر سے 7 بار وار کر اپنے سر سے 7 بار وارنا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اس کے سر سے، اگر بیوی نہیں ہے، آپ کنوارے ہیں اور آپ کی والدہ ہے، تو ان کے سر سے اور اپنے سر سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ گولیاں بنانے کے بعد وار لینا ہے، اور وار کر آپ نے اپنے چھت کے اوپر، یاد رہے اپنے صرف چھت کے اوپر، کسی باہر جگہ پر نہیں، اپنے چھت پر وہ گولیاں پھینک دینی ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ ٹائم پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی وہ گولیاں جو آپ نے پھینکی تھی، اگر تو وہ کھا لی جائیں، پرندے آ کر کھا لیتے ہیں، تو پھر آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر جو میں اسٹار کی پڑھائی بتانے لگا ہوں وہ کریں، اور اس کا صدقہ دیں، اور نقش منگوا کر یا اپنے خود لکھ کر آپ استعمال کریں، آپ کو بہت افاقہ ہوگا۔ اور اگر گولیاں نہیں کھائیں جاتی تو پھر 100% آپ پر جادو کا عمل ہے یا نظر بد ہے یا بندش ہے، تو پھر آپ پہلے اپنا علاج کریں جادو کا، اور پھر آپ یہ عمل کریں، تو آپ کو پھر یہ چیز کا افاقہ ہوگا۔ اب یہاں پر میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ عورت کے سر سے آپ نے کیوں وارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مرد کے نصیب میں صرف اور صرف اولاد لکھی ہے، گھر کی خوشی، گھر کی ہر ایک چیز، دولت، ہر ایک چیز اللہ کی ذات نے عورت کے نصیب میں لکھی ہے۔ تو جب کوئی بندہ جادو ٹونا کسی پر کرتا ہے تو وہ مرد پر نہیں کرتا، وہ اس گھر کی عورت پر کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ عورت بیمار بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہی وجہ سے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ سارے گھر کے نظام کو بگاڑ لیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایک بندے کے اوپر جادو کرنے کے بجائے وہ گھر کی بڑی عورت پر جادو کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمام گھر کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ یعنی کیونکہ والدہ جو ہوتی ہے وہ بھی روحانی ایک تعلق رکھتی ہے اولاد کے ساتھ، اور مرد کے نصیب بھی اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے وہاں پر کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے صدقہ اوپر دیا، اب صدقہ نہیں کھایا گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ ایک عمل یہ کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ دوسرا عمل جو سب سے اہم کیا جاتا ہے وہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے صدقے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ جانور صدقہ نہیں کھاتے، اگر جانور صدقہ کھا لیں تو اس کا مطلب کہ آپ کا تو صدقہ چلا گیا، اور صدقہ ہر قسم کی بلا کو ٹال دیتا ہے، جادو ٹونے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جادو ٹونے کی کوئی اوقات نہیں رہتی صدقے، اگر آپ کا صدقہ کھا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر آپ کا صدقہ باندھا گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ چیز مائنڈ میں رکھنی، اگر نہ کھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو ہے۔ ریزن آپ کو میں نے بتا دیا، اور صدقہ کیوں نہیں کھایا گیا اس کا ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو پہلے آپ نے اپنی اس چیز کو دیکھنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے، اگر آپ کا نہ کھایا جائے تو پھر آپ نے یہ جو میں عمل یعنی جو پڑھائی بتاؤں گا، اس کے بعد جو نقش بتا رہا ہوں اور صدقہ بتا رہا ہوں، پھر آپ نے یہ کرنا ہے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ کایا پلٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو۔ مگر یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے پہلے یہ عمل کریں، پھر آپ جو ہے اپنے پڑھائی کی طرف آئیں۔ جی، تو آپ نے مکمل تفصیل سن لی۔ اب ہم سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے صدقے کے بارے میں۔ آپ کا صدقہ جو ہے وہ ہے، آپ نے مہینے کے شروع میں، اگر آپ پہلے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ مہینے کے شروع کے بعد دیکھ رہے ہیں تو جب دیکھیں اس وقت آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، روزانہ رات کو 3 راتیں آپ نے ایک انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار وار کر چرستے یا ویرانے میں پھینک دینا ہے۔ 3 راتیں آپ نے لگاتار مہینے کے شروع میں یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے پڑھائی۔ تو پڑھائی آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یہ میں نے پکچر لگائی ہوئی ہے، دھیان سے دیکھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرضوں کے بعد اور دعا سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اور یا قادرو یا قدیرو 221 بار، ٹھیک ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یا قادرو یا قدیرو، یہ ملا کر پڑھیں گے، یا قادرو یا قدیرو یا قادرو یا قدیرو، اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو یہ ایک ہوگا، تو 221 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کے ستارے کی پڑھائی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا نقش۔ یہ میں نے تصویر لگا دی، اس نقش کو آپ نے غور سے دیکھ لیں۔ اوپر والا حصہ جو لکھا ہوا ہے وہ کالا لکھا ہوا ہے، جو کالا لکھا ہے یہ آپ نے پوائنٹر سے لکھ لینا ہے، اور نیچے جو پیلے سے رنگ کا لکھا ہے یہ زعفران سے لکھا جائے گا۔ یہ بتا دوں کہ یہ 3 مہینے کا نقش ہے، جو ایک رمضان کے بعد جو 2 مہینے اور آ رہے ہیں اسلامی مہینے، یہ ان 3 مہینوں کا نقش ہے۔ یہ برج آپ کے نہیں، تقریباً تمام برجوں کے لیے یہ نقش ہے۔
تو یہ آپ کے برج کی اور ستارے کی منحوست کو دور کرے گا، آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، اور کاروبار کی ترقی اور گھریلو معاملات میں یہ بہت بہترین ہے۔ تو اس نقش کو آپ نے لکھنا ہے، اوپر والے حصے کو پوائنٹر سے، نیچے والے حصے کو آپ نے لکھنا ہے زعفران سے۔ تو اس طرح آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اگر آپ لکھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نہ لکھ سکیں تو آپ یہ نقش مجھ سے منگوا سکتے ہیں، جس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، صرف آپ کو 300 روپیہ TCS کا آل اوور پاکستان خرچہ دینا پڑے گا۔ وہ آپ کا خرچہ ہوگا، اس سے آپ مجھ سے نقش منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی مکمل تفصیل ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو یا کوئی آپ ایسی بات پوچھنا چاہیں جو میں بتا نہ سکا ہوں یا رہتی ہو، تو آپ برائے مہربانی مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، یا میرا نمبر آپ آ رہا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر کے وہاں پر پوچھ لیں۔ اور برائے مہربانی واٹس ایپ پر جب آپ میسج کریں تو وائس میسج کریں، لکھ کر نہ کریں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک میسج کا جواب دوں۔ آپ اپنی مکمل تفصیل ایک وائس میسج میں مجھے سینڈ کر دیں، میں آپ کو مکمل تفصیل بتا دوں گا، یا مجھے کال کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی جادو ٹونے کا پرابلم ہو، کوئی بیماری کا مسئلہ ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کے کرم سے آپ گھر بیٹھے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، فون پر صرف آپ نے دم کروانا ہے۔ تو اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔